शैतान इंसानों की दुनिया में हमेशा से बुराई की एक अलामत रहा है। इस ज़मीन पर इंसानों को जुल्म, फसाद और खुदा की नाफरमानी पर उकसाने में शयातीन का बुनियादी किरदार है। शैतान के तसव्वुर ने इंसानों के ख्यालात व अफ़कार, फ़न व अदब और इल्म व अमल पर गहरे असरात छोड़े हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के लिए शैतान का तसव्वुर महज एक इंसानी तख़य्युल है जिसकी कोई हकीकी असास नहीं, मगर ऐसे लोग भी इंसानी मुआशरे में फैली हुई बदी का इनकार नहीं कर सकते। इल्हामी सहाइफ के मुताबिक इंसान की कहानी में शैतान का एक बुनियादी किरदार है। यह शैतान कौन है, इंसान की कहानी में इसका क्या किरदार है, ये कैसे और कब इस कहानी में दाखिल हुआ, इंसान की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुरान मजीद की रोशनी में इन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इंसान की कहानी में हम देख चुके हैं कि मुख्तलिफ तख्लीकी मराहिल से गुजार कर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में इस ज़मीन पर एक ऐसा इंसान पैदा कर दिया था जो हर पहलू से उनके बर्पा करदा इम्तिहान में उतरने के काबिल था। ये ज़मीन पर पेश आने वाला सबसे अहम वाक़या था जिसके साथ ही कायनाती तारीख़ अपने नुक़्ता उरूज पर पहुँच गई। शऊर और इरादे की हामिल इस नई मखलूक को ज़मीन का इख्तिदार देने का वक्त आ चुका था। इसके अमली इजहार के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वह आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। यह सजदा इबादत का नहीं बल्कि ताज़ीम का था। इससे मकसूद इंसान की इस हैसियत का एतराफ़ था कि वो धरती का हुक्मरान है। अमली तौर पर गालिबन इसका मतलब ये था कि जहां अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है वहां फरिश्ते उसके मामलात में मुदाखलत ना करें। इंसान धरती के निज़ाम में जिस तरह मुदाखलत करना चाहे उसे करने दी जाए। फरिश्तों ने अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक उनके हुक्म की इताअत की और सजदा करके इंसान की इस बरतरी को तस्लीम कर लिया। हम अपनी आँखों की मदद से बहुत से हक़ाइक़ जैसे जिस्म के अंदर मौजूद हड्डियों को नहीं देख सकते। डॉक्टर्स एक्सरे को इस्तेमाल करते हुए
ہڈیوں کا معائنہ کرتے ہیں اور بالکل درست بتا دیتے ہیں کہ اندرونی صورتحال کیا ہے۔ ویسے ایکس ریز کو بھی ہم نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی اور طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ ایکس ریز کی مثال سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ محض اس بنیاد پر کہ کوئی چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ موجود نہیں ہے۔ یہی معاملہ فرشتوں کا بھی ہے اور جنات کا بھی، جن پر آج ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ ایک اور صاحب اختیار مخلوق یعنی جنات کو بھی پیدا کیا تھا۔ جنات کو فرشتوں کی طرح اختیار حاصل ہے اور انسانوں کی طرح اس اختیار کو غلط استعمال کرنے کی مہلت بھی ملی ہوئی ہے۔ خدا کی نافرمانی کرنے کی صورت میں ان کی فوری پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسانوں کی طرح امتحان کی حالت میں ہیں۔ اگر وہ اس امتحانی وقفے میں خدا کی فرما برداری کریں گے تو آخرت میں جنت کی نعمت بھری دنیا کے حقدار ہوں گے، نافرمانی کریں گے تو جہنم میں سزا پائیں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجر کے مطابق جنات کو آگ یا بالفاظ دیگر توانائی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اپنی اس ساخت کی بنا پر جنات انسان سے ایک برتر مخلوق ہیں، جن کی پہنچ زمین سے آسمان تک ہے۔ قرآن مجید کی سورہ جن میں جنوں کی زبانی اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور اس میں شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ ہم پہلے اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے گھات میں ایک انگارہ پاتا ہے، اور یہ بھی کہ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے حق میں کوئی برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کیا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے حکم سے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ صادر کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ حاملین عرش کو دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بلند مقام فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست فرامین پاتے ہیں، پھر یہ احکام ان آسمانی فرشتوں تک منتقل کر دیے جاتے ہیں جو اہل زمین پر تعینات ہیں۔ یہ فرشتے وقت آنے پر اہل زمین سے متعلق ہر فیصلہ، جیسے کسی کی زندگی موت وغیرہ کو نافذ کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ غیبی دنیا جنات سے اس طرح پوشیدہ نہیں جس طرح انسانوں سے مکمل طور پر پوشیدہ ہے، اس لیے وہ آسمان کے فرشتوں کی گفتگو سے کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان جنوں کو بھگانے کے لیے ان شہاب ثاقب کو استعمال کیا جاتا ہے جن کی بارش عام حالات میں بھی آسمان پر مسلسل جاری رہتی ہے۔ سورہ جن میں جنات نے یہی بات بیان کی ہے کہ نزول قرآن کے وقت شہاب ثاقب کی بارش نے جنوں کا آسمان کی طرف سفر مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ اس غیر معمولی انتظام کی بنا پر جنوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اہل زمین سے متعلق کوئی بہت اہم فیصلہ نازل ہو رہا ہے۔ آسمان کے سخت حفاظتی انتظامات کی وجہ سے وہاں ان کا راستہ بند ہوا تو وہ اس غیر معمولی صورتحال کا سبب تلاش کرنے کے لیے زمین کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ جنوں کے ایسے ہی کسی گروہ نے ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہی وہ اہم خدائی فیصلہ تھا جس کی وجہ سے آسمان کے راستوں کو فرشتوں نے بند کر دیا تھا۔
آج سے 1400 برس پہلے جس وقت جنوں نے قرآن مجید کے نزول کو ایک بہت اہم واقعے کے طور پر دریافت کیا تھا، اس وقت کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ آسمانی فیصلہ انسانیت کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ مگر چند برسوں میں واضح ہو گیا کہ مکہ کے چھوٹے سے شہر میں ہونے والے اس واقعے نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اہل عرب نے دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں کو شکست دی اور ہزاروں برس سے جاری شرک کا دور ختم کیا، جس کے بعد اگلے 1000 برس تک توحید کا تصور دنیا میں غالب فکر کے طور پر قائم رہا۔ ایسا ہی ایک اہم فیصلہ انسانوں کی تخلیق اور زمین پر ان کو اقتدار دینے کا تھا، جس کی علامت کے طور پر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہی حکم جنوں کے لیے بھی تھا، کم از کم وہ جن اس حکم کے براہ راست مخاطب ضرور تھے جو اپنی علوِ شان کی بنا پر فرشتوں کی مجلس تک رسائی رکھتے تھے۔ ان جنات میں سے ایک ابلیس تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا۔ ہم قرآن مجید نے سورہ کہف آیت 50 میں صراحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ فرشتے نہ حالت امتحان میں ہیں، نہ انہیں کوئی مہلت عمل حاصل ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے کے بعد وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ یہ مہلت انسانوں کے علاوہ صرف جنوں کو حاصل ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ابلیس کا یہ انکار زیر بحث آیا ہے، جن میں سے ایک تفصیلی مقام اس طرح ہے: ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا اور اس سے پہلے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ اور یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، سو جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پھر ہوا یہ کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے اور جنات بھی، ابلیس کے سوا۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا نے پوچھا، اے ابلیس، تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں وہ نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، یہ بات ہے تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، پروردگار، پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تو بھی انہی میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے، اس مقرر وقت کے دن تک کے لیے۔ اس نے کہا، پروردگار، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح اب میں بھی ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان میں سے تیرے منتخب بندوں کے سوا۔ فرمایا، یہ بندگی کا راستہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے۔ میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہیں چلے گا، تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح ابلیس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بلند مرتبہ ہستی تھا جو غالباً فرشتوں کی کسی ایسی مجلس میں موجود تھا جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا گیا تھا۔ اپنے اس مقام بلند کی بنا پر اس کے اندر اپنی بڑائی کا زوم پیدا ہوا اور اسے مٹی سے بنائے گئے آدم اپنے سے بہت کم تر دکھائی دیے۔ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ نتیجتاً وہ اپنے مقام بلند سے
راندہ درگاہ ہوا اور مقربین سے نکل کر منکرین کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ جس کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے قیامت تک مہلت دی جائے۔ یہ مہلت شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے اپنے مشن کے لیے مانگی تھی، تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ انسان ایک ناشکری مخلوق ہے۔ شیطان کی درخواست پر اس کو یہ مہلت دے دی گئی اور ساتھ میں اس پر لعنت کر کے ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت نے خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، اس کا انکار کر کے اور اس کی نافرمانی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ انسانوں کے بارے میں شیطان کی رائے بالکل درست تھی۔ اسی مکالمے میں شیطان نے اپنا طریقہ واردات بھی بیان کیا ہے۔ شیطان کا طریقہ واردات یہ بیان ہوا ہے کہ وہ دنیا کی فانی زندگی جو دراصل عرصہ امتحان ہے اسے انسانوں کے لیے اصل مقصود بنا دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آخرت کو بھول جائیں گے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں واضح کر دیں۔ ایک یہ کہ شیطان کو انسان پر زبردستی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ دوسری یہ کہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کرنے والے جو لوگ شیطان کی پیروی کریں گے وہ شیطان سمیت جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ البتہ خدا کے نیک بندوں پر شیاطین کا کوئی بس نہیں چل سکے گا۔ ابلیس کو قرآن مجید میں شیطان بھی کہا گیا ہے۔ شیطان ابلیس کا نام نہیں بلکہ سرکشی کا وہ وصف ہے جو ابلیس میں آخری درجے میں پایا جاتا تھا۔ اسی مفہوم کا ایک دوسرا نام یعنی طاغوت بھی قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی سرکشی اور اپنی بڑائی کا زوم ہے۔ یہ وصف دیگر جنوں اور انسانوں میں بھی پایا جا سکتا ہے اور قرآن مجید نے اسی مناسبت سے انہیں شیاطین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کے بالمقابل برائی کا کوئی خدا ہرگز نہیں ہے۔ شیطان ہر وہ شخص ہے جو اختیار پا کر خدا کے مقابلے میں سرکش ہو جاتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مہلت ابلیس نے مانگی یعنی خدا کی بندگی اور اعلیٰ اخلاقی رویے پر مبنی صراط مستقیم سے انسانوں کو گمراہ کرنے کے مشن کی مہلت، وہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والی اس کی اولاد اور اس کے قبیلے یعنی اس کے پیروں اور ساتھیوں کو بھی دی گئی۔ یہ لوگ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ ان کا کام انسانوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ شیاطین جن انسان کے دل میں برائی کے خیالات ڈال کر اس کی خواہشات اور جذبات کو بے لگام کرتے ہیں، یہی وسوسہ انگیزی ان کا طریقہ واردات ہے۔ یا پھر وسوسہ انگیزی کر کے مفادات کے لیے ظلم اور حق تلفی پر آمادہ کرتے ہیں۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے مشن کو اپنے مفادات اور خواہشات کی وجہ سے مستقل طور پر اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے باطل نظریات اور خود ساختہ توجیہات ان کے ضمیر کو مردہ اور فطرت کو مس کر دیتی ہیں۔ اس طرح یہ لوگ خود شیطان بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے افکار، خیالات، تقریروں اور تحریروں سے پوری قوموں کو متاثر کرتے ہیں اور تباہی و بربادی کی عالمی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے طاقت کے زور پر خدا کی راہ پر چلنے والوں کو عملاً راہ حق سے روکتے بھی ہیں۔ انسان ہمیشہ سے خوبصورتی کا اسیر رہا ہے، مگر حقیقت اکثر و بیشتر خوبصورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ زیب و زینت، میک اپ اور تزئین کے عمل سے خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ شیطان بھی انسان کی اس کمزوری سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت برائی کو قبول نہیں کرتی، چنانچہ وہ برائی کی ہر قسم کو خوبصورت بنا کر انسان کو دکھاتا ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال عریانی اور فحاشی ہے، جسے انسانی عرف نے کبھی قبول عام نہیں بخشا، مگر جدید دنیا میں آج آزادی کے نام پر اسے قبول کر لیا گیا ہے۔ کھانے پینے سے لے کر دواؤں میں ملاوٹ کرنے والوں کے پاس بھی ایسا کرنے کی 10 وجوہات ہوتی ہیں۔ جنگوں میں انسانی لاشوں کے ڈھیر لگانے والوں کے پاس بھی کوئی نہ کوئی نظریاتی اساس اور اخلاقی جواز ہوتا ہے۔ آسمانی تعلیم میں اضافے، تبدیلی اور مذہبی دیومالائیں جن میں ہر جگہ خدا کے شریک ہوتے ہیں،
ان کے پیچھے بھی یہی شیطانی فریب کے جال ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ خدا کا انکار کرنے والوں کے پاس اپنی بات کا کوئی مسلمہ ثبوت تو نہیں ہوتا، لیکن یقین اتنا ہوتا ہے کہ جیسے کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ یہ بھی شیطان کے فراہم کیے ہوئے لایانی دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ وہی سے متنفر کروا کے وہی کے پیرلل دنیا کی زندگی کی محبت انسان کے دل میں ڈال کے اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ ہر شخص کو گمراہ کرنے کا ذریعہ اس کا ڈیفرنٹ ہے، ہر شخص کا موٹیو ڈیفرنٹ ہے۔ کسی کے لیے سیکس سب سے بڑا جذبہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے دنیا کا عہدہ بڑا جذبہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے دولت بہت بڑا جذبہ ہو سکتی ہے۔ لوگ ایک دفعہ شیطانی پھندوں میں پھنس جائیں تو اپنے ہر باطل فکر و عمل کا دفاع کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس تعصب کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے نقطہ نظر کو واحد سچائی ماننے اور فطرت اور وحی کی ہر آواز کو نظر انداز کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ انسانوں کا یہ رویہ شیطان کی جیت ہے۔ انسان شیطان کے اثر میں آ کر برائی کے لیے کس طرح جواز گھڑتا اور اپنے غلط رویے کی توجیہ کرتا ہے، آئیے اس کو ابلیس کے واقعے کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ شیطان سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے میرے حکم کے باوجود انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے ایک فلسفیانہ جواب دیا۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے پولیس کے نظام کی مثال کو لیجئے۔ اس نظام میں ایک ایس ایس پی ایک کانسٹیبل کے مقابلے میں بہت برتر جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس سے کہا جائے کہ وہ کانسٹیبل کو سلوٹ کرے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھے گا، پوچھا جائے تو وہ اس حکم ہی کو غلط قرار دے دے گا۔ یہی منطق ابلیس نے پیش کی کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کر کے مجھے خود برتری دی، اب مٹی سے پیدا ہونے والی حقیر مخلوق کے سامنے مجھے سجدے کا حکم دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ ابلیس کی بات میں بظاہر بہت وزن تھا، مگر در حقیقت اس کی بات بالکل بے بنیاد تھی۔ ایک ایس ایس پی اگر کانسٹیبل کو وزیر اعظم کے حکم کے باوجود بھی سلوٹ نہیں کرتا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی اخلاقی اور قانونی جواز ہو سکتا ہے، مگر اپنے خالق و مالک کے حکم کو نہ ماننے کا حق کسی مخلوق کو حاصل نہیں، اس لیے کہ مخلوق کے پاس جو کچھ ہے، حتیٰ کہ وہ مقام میں بلند بھی جو اپنی بڑائی کا احساس پیدا کرتا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ ابلیس کو انسان کے سامنے نہیں، خدا کے حکم کے سامنے جھکنا تھا، مگر اس نے اپنی بڑائی کے زوم میں آ کر خدا کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس مکالمے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ غلط تعویلیں اور جواز گھڑ کر جیتے ہیں، وہ چاہے بڑی مضبوط جگہ کھڑے ہوئے نظر آئیں، لیکن ان کے دلائل کا تانا بانا مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے، جو دیکھنے میں بہت دل فریب لگتا ہے، مگر سچائی کی ایک مار بھی نہیں سہ سکتا۔ دلائل کا وہ انبار جو برائی کی ہر قسم کا ارتکاب کرنے والوں کے پاس ہوتا ہے، اس کا ماخذ تو شیطان تھا، مگر سوال یہ ہے کہ شیطان نے کس بنا پر خدا کی نافرمانی کی، اسے کون بہکا رہا تھا؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید دیتا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے ابلیس کے سوا، اس نے انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ اس نے کہا پروردگار جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح اب میں بھی ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ابلیس کی گمراہی کا باعث اپنی برتری کا احساس اور اپنی بڑائی کا جذبہ تھا۔ اسی میں مبتلا ہو کر اس نے خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے کہیں آگے بڑھ کر اس نے اپنی گمراہی کا الزام بھی اللہ تعالیٰ پر لگا دیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ خدا نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر انسان کو زمین کا حکمران بنایا تھا۔ انسان کے اقتدار کی وجہ عرض امانت کے موقع پر انسان کا اپنے آپ کو خدائے اختیار و اقتدار کی امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے خود کو پیش کرنا تھا۔ ابلیس اگر سوال کرتا تو اسے بھی فرشتوں کی طرح سمجھا دیا جاتا، مگر اس نے سوال کرنے کے بجائے اپنے تکبر کو دلیل کے قالب میں چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن سامنے خدا تھا جو ابلیس کے دل کا حال جانتا تھا
کہ اصل مسئلہ اس کا تکبر ہے، اس لیے اس نے انسان کو یہ مقام دینے کی وجہ بیان کرنے کے بجائے ابلیس اور اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کو جہنم کی سزا سنا دی۔ ہم انسان آج کے دن تک یہی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے بیشتر جھگڑے انا اور بڑائی کے احساس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سامنے والے کا اعتراف نہیں کرتے، ہم حسد کرتے ہیں، ہم دوسروں کی خامیاں نکالتے ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں، ہم واضح سچائی کا انکار کر دیتے ہیں، ہم اپنی ہر برائی اور کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے خوبصورت الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، ہم دوسروں پر الزام و بہتان لگاتے ہیں، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے اور اس کا انجام وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا، یعنی ہمیشہ کی لعنت اور ابدی جہنم کی سزا۔ سر، تو پھر ہمارے لیے درست راستہ کیا ہے؟ ہمارے لیے درست راستہ فرشتوں کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ فرشتوں کو بھی انسان کے خلیفہ بنائے جانے پر کچھ تحفظات تھے، انہیں اپنی خدمات اور مقام کا احساس بھی تھا، مگر انہوں نے الزام اور اعتراض کے بجائے سمجھنے اور سوال کرنے کا راستہ اختیار کیا، چنانچہ ان کی رہنمائی کر دی گئی۔ یہی خدا کا طریقہ ہے کہ جو راستہ ڈھونڈتا ہے اسے راستہ دکھائی دیا جاتا ہے۔ اور سر، جو سرکشی پر آمادہ ہو جائے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے اس کے لیے گمراہی کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں اور جنوں کی باتیں بہت سے لوگوں کو کہانیاں لگتی ہیں، مگر یہ مخلوقات خدا کی بنائی ہوئی دنیا کا ایک حصہ ہیں، مگر ان کی دنیا انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دی گئی ہے۔ اس لیے منکرین مذہب افراد کو یہ باتیں محض انسانی تصورات اور کہانیاں محسوس ہوتی ہیں، مگر قرآن مجید انسانوں کو اس غیب دنیا سے متعلق اطلاع ہی نہیں دیتا، وہ انہیں ارد گرد پھیلی ہوئی نظر آنے والی مادی دنیا پر بھی توجہ دلاتا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کی دنیا کی باتیں جتنی عجیب لگتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ عجیب اور حیرت انگیز مادی دنیا میں ہم پہلے ہی موجود ہیں۔ اس مادی دنیا کے عجائب بے گنتی ہیں جو انسانوں کی بقا کے لیے ضروری ہیں، مگر انسان اعتراف نعمت اور شکر گزاری کے بجائے ان دعووں کو سچا ثابت کرتے ہیں جو شیطان نے خدا کے حضور کیے تھے۔ شیطان بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ضرور ان پر طاقت کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور راندہ، یاد رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں بھی ضرور تم سب سے اکٹھے جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان کا چیلنج یہ تھا کہ انسان خدا کی بے شمار نعمتوں میں رہ کر بھی اس کی ناشکری کرے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان نعمتوں بھری کس دنیا میں جی رہا ہے۔ ہمارا وجود ماں کے پیٹ میں سوئی کی نوک سے زیادہ باریک خلیے کی شکل میں اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ ہم خون کے لوتھڑے اور گوشت کی بوٹی میں بدلتے ہوئے آخرکار ایک حسین وجود کی شکل میں جنم لیتے ہیں۔ ہماری پہلی ضرورت ہماری خوراک ہوتی ہے، مگر پیدا ہوتے ہی ہم ٹھوس غذا کو نہیں چبا سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنم دینے والی ہستی کو ہماری خوراک کا ذریعہ اس طرح بناتے ہیں کہ اس کا خون ہمارے لیے پاکیزہ دودھ میں بدل جاتا ہے۔ ہمارے دانت جن کے بغیر ہم کچھ کھا نہیں سکتے، وہ ابتدا میں نہیں ہوتے۔ وہ اگر ہوتے تو اپنے جسم سے ہمیں غذا فراہم کرنے والی ہماری ماؤں کے لیے ہمارا وجود ناقابل برداشت ہوتا، مگر جب ٹھوس غذا ہماری ضرورت بن جاتی ہے تو ہمارے دانت نکل آتے ہیں، اور زندگی بھر دانت، زبان، حلق، کھانے کی نالی، معدہ اور دیگر اعضاء سمیت مل کر دنیا کی سب سے عجیب فیکٹری بناتے ہیں، جس میں لذت بخش غذا ہماری توانائی کی ضروریات پوری کر کے ہمیں کام کاج کے قابل بناتی ہے، اور غیر ضروری اور نجس چیزیں
جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ یہ نظام ہاضمہ ان متعدد اہم نظاموں میں سے محض ایک ہے جو ہماری زندگی ممکن بناتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو نظام ہاضمہ کے آخری حصے یعنی نجاستوں کے اخراج پر قابو نہیں ہوتا، مگر بڑے ہونے پر ہو جاتا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو ہر روز کی شرمندگی ہمارا مقدر ہوتی۔ غذا ہم تک پہنچانے کے لیے سورج، سمندر، ہوا، بادل، بارش، برف، پہاڑ، دریا، زمین اور آسمان سب مل کر کام کرتے ہیں اور فصلیں، پھل، سبزہ وغیرہ اگاتے ہیں جو ہماری غذا بھی ہیں اور ان جانوروں کی بھی جنہیں ہم کھاتے ہیں۔ پھر جانوروں کے لیے تو بس گھاس پھوس ہے، مگر انسانوں کے لیے کھٹے میٹھے، ترش و نمکین اور تلخ و شیریں ذائقوں کی ایک دنیا تخلیق کی گئی ہے جو انواع و اقسام کی اشیاء خور و نوش کی شکل میں ہماری لذت کام و دہن کا اہتمام کرتی ہے۔ ہم جوان ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں خود بخود کچھ تبدیلیاں آتی ہیں اور ہم صنف مخالف کے ساتھ مل کر اپنی نسل بڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ مرد و زن کے اس تعلق میں انسانوں کے لیے نعمتوں کے جو گوناگو پہلو ہیں، کوئی دوسرا جاندار ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے سونے کے لیے پرسکون راتیں، کام کے لیے روشن دن، زمین کا بچھونا، آسمان کی چھت، چمکتا چاند، روشن سورج، خشکی اور طری کی سواریاں، پہاڑی اور میدانی راستے، غرض زندگی کی بقا اور تحفظ کے ان گنت اسباب ربوبیت ہیں جو ہمارا وجود اس دھرتی پر باقی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسی قاتل کائنات میں ہو رہا ہے جہاں ہر جگہ فطرت کی طاقتیں زندگی کا نام و نشان مٹا دینے کے مشن پر مامور ہیں۔ یہ سارے معجزات اور ساری مہربانیاں تخلیق کرنے والا تنہا ایک خدا ہے۔ اس کی نعمتیں پا کر اسی کی ناشکری کرنے کا رویہ اختیار کرنا شیطان کے اس دعوے کو سچ کر دکھانا ہے جو اس نے خدا کے حضور کیا تھا کہ انسانوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی۔ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکو گے، اس پر بھی ناشکری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس قاتل کائنات میں یہ کرۂ زمین ہوا کے ایک سمندر میں گھرا ہوا ہے جسے کرۂ فضائی کہتے ہیں۔ ہم اس سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں ہیں۔ ہمارے ارد گرد نعمتوں کی ایک دنیا ہے جسے ہم نظر انداز کر کے جیتے ہیں۔ ہم اتفاق اور خوش قسمتی جیسے لایانی الفاظ بول کر اس نعمت بھری حیرت انگیز دنیا کی ایسی توجیہ کرتے ہیں جو عقل قبول کرتی ہے اور نہ انسانی ضمیر۔ یہ نعمتوں بھری دنیا جو خدا کے وجود کا زندہ ثبوت ہے، ہمیں دعوت دیتی ہے کہ نعمت دینے والی اپنے مالک کے ہم شکر گزار بن کر رہیں۔ اس دنیا میں انسان کا یہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون نظر آنے والی نعمتوں کے جلوے میں پوشیدہ خدا کو دریافت کر کے اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے۔ جس روز امتحان کا یہ پرچہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، انسان کی مہلت عمل ختم ہوگی، زمین کے خلیفہ کی بادشاہی کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اس دن خدا اور فرشتے سب سامنے آ جائیں گے۔ شیطان اور اس کے پیروکار اپنے انجام کو پہنچیں گے اور خدا کے فرما بردار اس کی نعمتوں بھری جنت میں بادشاہوں جیسی ابدی زندگی گزاریں گے۔ بے شک خدا کے فرما بردار وہاں نعمتوں میں گھرے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سیر دیکھتے۔ ان کی اس عیش کی تازگی تم ان کے چہروں پر دیکھو گے۔ سنا ہے ابھی وہیں میرے انتظار میں ہے، سنا ہے ابھی وہیں میرے انتظار میں ہے، جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں
से निकल, जहाँ से तूने कहा था मुझे यहाँ से निकल।